اگر اللہ کے سوا کسی کو پکارا اس نیت کے ساتھ کہ یہ نفع دے سکتا ہے یا نقصان پہنچا سکتا ہے، اس نیت سے اگر کسی نے پکارا تو یاد رکھ لیں کہ اس کا شمار ظالموں میں ہوگا، اس کا شمار ظالموں میں ہوگا۔ دنیا کے اندر اگر کوئی بندہ کسی کو تکلیف پہنچانا چاہے اور رب کے ہاں یہ منظور ہو کہ اس کو تکلیف نہیں پہنچنی، تو ساری دنیا مل جائے نا، وہ تکلیف پہنچانے کے اسباب اکٹھے کریں گے، رب تعالیٰ ان تکالیف کے اسباب میں سے راحت نکال دے گا، راحت نکال دے گا۔ آپ کسی کو حقیر کرنا چاہیں گے، رب اسے عزت دینا چاہتا ہے۔ آپ حقارت کے اسباب قائم کرتے ہیں، رب تعالیٰ حقارت کے اسباب میں سے عزت نکال دیتا ہے۔ ساری دنیا مل کر اگر کسی کو عزت پہنچانا چاہے اور رب کے ہاں مقدر یہ ہو کہ اس نے ذلیل ہونا ہے، ساری دنیا عزت کے اسباب قائم کرے گی، رب تعالیٰ عزت کے اسباب میں سے ذلت کو نکال کے دکھا دے گا۔ قیامت کے دن کوئی بندہ اپنے اعمال کے بلبوتے پہ جنت میں داخل نہیں ہوگا، یاد رکھیں۔ کوئی کہے جی میں تو ساری زندگی بس درس سنتا رہا، میں درس دیتا رہا، میں نمازیں پڑھتا رہا، میں نماز پڑھاتا رہا، میں حج اور عمرے کرتا رہا، میں صدقہ و خیرات کرتا رہا، میں اعمال کے بلبوتے پر جنت میں داخل ہو جاؤں گا، ایسا نہیں ہے۔ جنت کے اندر اگر داخلے کی منظوری ہوگی تو وہ اللہ کے فضل سے ہوگی۔ ہر حال میں اللہ کا فضل مانگا کریں، اللہ کا فضل مانگا کریں، اور اللہ کہتا ہے میرا فضل وسیع ہے۔ یصیب بہ من یشاء من عبادی، میں اپنے بندوں میں سے جسے چاہے فضل عطا کر دیتا ہوں۔ وَهُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ، اس لیے کہ وہ بہت بخشنے والا اور مہربان ہے، وہ بہت بخشنے والا اور مہربان ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل یا ایہا الناس ان کنتم فی شک من دینی فلا اعبد الذین تعبدون من دون اللہ ولکن اعبد اللہ الذی یتوفاکم وامرت ان اکون من المؤمنین وان اقم وجہک للدین حنیفا ولا تکونن من المشرکین ولا تدع من دون اللہ ما لا ينفعک ولا یضرک فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو وإن يردك بخير فلا راد لفضله يصيب به من يشاء من عباده وهو الغفور الرحيم قل يا أيها الناس قد جاءكم الحق من ربكم فمن اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها وما أنا عليكم بوكيل واتبع ما يوحى إليك واصبر حتى يحكم الله وهو خير الحاكمين صدق الله مولانا العظيم۔ میرے انتہائی واجب الاحترام سامعین اعظم، اللہ رب العزت کا لاکھ لاکھ شکر اور اس کا احسان اور فضل و کرم ہے کہ اس نے ہمیں محض اپنی توفیق، اپنے کرم، اپنے فضل سے اپنے گھر میں آنے کا موقع عطا فرمایا، اور پھر خلاق عالم نے ہم پر یہ احسان عظیم فرمایا کہ اس پرفتن دور کے اندر ہمیں اپنا ایک عظیم حکم یعنی فرض نماز باجماعت پڑھنے کی توفیق عطا فرما دی، اور پھر خلاق عالم نے ہم پر یہ احسان عظیم فرمایا کہ اپنے ہی گھر میں ہم سب کو بٹھا کر اپنا پاک کلام سننے اور سمجھنے کی توفیق نصیب فرما دی۔ یہ خلاق عالم کا بہت بڑا احسان ہے۔ محترم سامعین گرامی قدر، سورہ یونس کا آخری رکوع میں نے آپ حضرات کے سامنے تلاوت کیا ہے۔ اس سے پہلے چند انبیاء کا ذکر، حضرت نوح علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت ہارون علیہ السلام، حضرت یونس علیہ السلام، حضرت لوط علیہ السلام، ان انبیاء کا ذکر مختلف مقامات پر آپ حضرات نے سماعت فرما رکھا ہے، اور اس کے بعد جو سورہ آ رہی ہے سورہ ہود، اس کے اندر بھی آپ حضرات تفصیلاً حضرت نوح علیہ السلام کے واقعے کو سماعت فرمائیں گے۔
آج جو آیات میں نے آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی ہیں، ان آیات کے اندر وہی مضمون ہے جو آپ حضرات نے سورہ یونس کے شروع میں سماعت فرمایا، اور آسان الفاظ کے اندر میں آپ حضرات کے سامنے یہ عرض کر دوں، یہی مضمون ہے جسے یاد ہو گیا وہ کامیاب ہو گیا۔ یہ وہ مضمون ہے جسے یاد ہو گیا۔ دنیا کے اندر استاد اپنے شاگرد کو کہتا ہے نا کہ بیٹا یہ مضمون یاد کر لو، یہ پیپر میں آئے گا، یہ پیپر میں آ گیا تو سمجھ لو کہ کامیاب ہو جاؤ گے، اچھے نمبروں سے کامیاب ہو جاؤ گے۔ بالکل بعینی اسی طرح میں یہ کہہ رہا ہوں کہ سورہ یونس کے آخری رکوع کا جو مضمون ہے جسے یہ یاد ہو گیا، اس کے دونوں جہاں سنور گئے۔ اور اس مضمون کے اندر ہے کیا؟ اس مضمون کے اندر میرے اور آپ کے عقائد میں سے بنیادی عقیدے کا ذکر ہے۔ بنیادی عقیدہ ٹھیک ہو نا، باقی عقائد ٹھیک ہو جاتے ہیں۔ بنیادی عقیدہ کیا ہے ہمارا؟ عقیدہ توحید۔ یاد رکھ لیجئے، عقیدہ رسالت بھی ٹھیک ہے، ملائکہ پر ایمان کا عقیدہ بھی ٹھیک ہے، آسمانی کتابوں پر ہمارا عقیدہ وہ بھی ٹھیک ہے، مرنے کے بعد جی اٹھنا ہے وہ بھی عقیدہ ٹھیک ہے، لیکن خدا نخواستہ اگر عقیدہ توحید ٹھیک نہیں تو باقی عقائد ہمیں فائدہ نہیں پہنچا سکتے۔ اس لیے عقیدہ توحید گڑبڑ کہاں ہوتی ہے؟ عقیدہ توحید پہ ہو جاتی ہے۔ انسان کے قدم متزلزل کہاں ہوتے ہیں؟ عقیدہ توحید پر۔ اس لیے قرآن مجید فرقان حمید کے اندر متعدد مقامات پر عقیدہ توحید کو بیان کیا گیا ہے۔ سورہ یونس کے 4 بنیادی مضمون: توحید، رسالت، قرآن، قیامت، یہ سورہ یونس کے بنیادی مضامین ہیں۔ توحید، رسالت، قرآن اور آخرت یعنی کہ قیامت۔ اور اس سورہ یونس کے متعلق آپ حضرات نے سماعت فرما رکھا ہے کہ اس سورت کا مرکزی مضمون اگر کوئی پوچھے ہم سے کہ بھائی سورہ یونس کا مرکزی مضمون 2 لفظوں میں بتاؤ کہ سورہ یونس کیا کہتی ہے؟ سورہ یونس قرآن کی طرف بلاتی ہے، دعوت الی القرآن۔ اور ان آیات کے اندر اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں؟ اپنے حبیب کو کہہ رہے ہیں اللہ، قل، اے پیغمبر، یا ایھا الناس، کہہ دو ان لوگوں کو۔ یہاں سے صرف عرب والے مراد نہیں، یہاں سے صرف مکہ اور مدینہ والے لوگ مراد نہیں ہیں، یہاں سے قیامت تک آنے والا آخری انسان مراد ہے۔ جتنے بھی انسان ہیں یوں سمجھے کہ یہ قرآن کی آیت مجھے اور آپ کو خطاب کر رہی ہے کہ قل، کہہ دیجئے، یا ایھا الناس، اے انسانوں، اے اس مسجد کے اندر بیٹھنے والوں، اے میری آواز کو سننے والوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دین کی دعوت دی نا تو مخالفین نے سر اٹھا لیا اور طعن و تشنیع شروع کر دی نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بطور تسلی اللہ رب العزت یہ کہلوا رہے ہیں کہ اے میرے حبیب، آپ کہہ دیجئے ان لوگوں سے کہ ان کنتم فی شک من دینی، کہ اگر تمہیں میرے دین میں شک ہے، اگر تمہیں میرے دین میں شک ہے، سن لو، فلا اعبد الذین تعبدون من دون اللہ، تم اللہ کے سوا جن جن کی عبادت کرتے ہو میں پھر بھی ان کی عبادت نہیں کروں گا۔ آج لوگوں کو، مسلمانوں کو تانے دیتے ہیں، تمہارا دین، تمہارا دین، تمہارا دین، تم مسلمان ایسے، تم مسلمان ایسے۔ یاد رکھ لیں کہ جس کے دل کے اندر رتی برابر بھی ایمان ہے نا، وہ باقی مخلوقات سے افضل ہے۔ ایمان کا اتنا مقام ہے، ایمان کا اتنا رتبہ ہے، اس پہ احساس کمتری کا شکار نہ ہوا کرو۔ ببانگ دوہل یہ کہو کہ ہم جیسے کیسے بھی ہیں، اے غیر مسلموں سن لو، ہم جیسے کیسے بھی ہیں، ہم پھر بھی آپ کے معبودوں کی عبادت نہیں کریں گے۔ فَلَا أَعْبُدُ الَّذِينَ تَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، میں کس کی عبادت کروں گا؟ ہم کس کی عبادت کریں گے؟ اس کی عبادت کریں گے جو ہمیں موت عطا کرتا ہے۔ وَلَٰكِنْ أَعْبُدُ اللَّهَ الَّذِي يَتَوَفَّاكُمْ،
بلکہ میں اس کی عبادت کرتا ہوں جو تمہاری روح قبض کرتا ہے. یعنی ہم اس کی عبادت کریں گے کہ جو ہمیں موت دیتا ہے. اور موت کون دیتا ہے؟ اللہ. اللہ کے سوا کوئی موت نہیں دے سکتا. اللہ کے سوا کوئی موت نہیں دے سکتا. یہ ہمیں یاد ہونا چاہیے. اس بات پر پختہ یقین ہونا چاہیے. آج ہم کہتے ہیں وائرس سے مر جائیں گے، آج کہتے ہیں فلاں بیماری سے مر جائیں گے، آج کہتے ہیں فلاں ایکسیڈنٹ سے مر گیا، فلاں وہ جو ہے اس واقعے سے مر گیا. نانا، ان کی موت مقرر تھی اور ان کو موت دی اس نے کہ جس نے انہیں زندگی دی تھی. وَلَٰكِنْ اعْبُدُوا اللَّهَ الَّذِي يَتَوَفَّاكُمْ. ہم اس کی عبادت کریں گے. ہم اس کی عبادت کرتے ہیں. کوئی پوچھے بھائی تم کس کی عبادت کرتے ہو؟ ہم اس کی عبادت کرتے ہیں جس نے ہمیں زندگی دی اور زندگی کے بعد موت دے گا. ہمارا تو موت پر ایمان ہے نا. الموت تحفۃ المومن. موت مومن کے لیے تحفہ ہے. موت مومن کے لیے تحفہ ہے. مومن کے لیے تحفہ ہے، غیر مسلم کے لیے نہیں ہے. ایمان والے کے لیے تحفہ ہے. اس لیے کہا جاتا ہے کہ ہمیشہ دعاؤں میں اس دعا کو لازمی رکھا کرو کہ اللہ خاتمہ ایمان پہ کرنا. تو ہم اس کی عبادت کرتے ہیں اور یہ ہم اپنی مرضی سے نہیں کرتے. وَأُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ. یہ مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں مومنوں میں شامل رہوں. یہ ہمیں حکم دیا گیا ہے. ایک موقع پر اللہ رب العزت نے اپنے حبیب کو کہا نا کہ میرے حبیب کہہ دو ان لوگوں سے جو آپ پر طعن و تشنیع کرتے ہیں، کہہ دو ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین. اے لوگو سنو، میرا رب مجھے کہہ رہا ہے اور میں تمہیں کہہ رہا ہوں کہ ان صلاتی میری نمازیں، و نسکی قربانیاں، ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی میری زندگی اور میری موت کس کے لیے ہے؟ للہ رب العالمین. اس کے لیے ہے جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے. اسی نے ہمیں حکم دیا ہے کہ ہم اس کی عبادت کریں. اس نے حکم دیا ہے. ہم اس کے حکم کو کیوں مانیں؟ اس لیے مانیں کہ اس نے ہماری وہاں پرورش کی جہاں کوئی کسی کی پرورش کر نہ سکتا تھا. اس نے ہماری زندگی کی سانسیں وہاں چلائی جہاں دنیا کی میڈیکل سائنس فیل ہے. ہم اس کی عبادت کریں کہ جس نے آج ہمیں یہاں بٹھایا ہوا ہے. ہم اس کی کیوں نہ عبادت کریں کہ جس نے ہمیں کئی آزمائشوں پہ اللہ رب العزت نے اپنا خصوصی ہم پر کرم فرمایا. ہم اس کی عبادت کریں جس نے ہمیں یہ نعمتیں دی، آنکھیں دی، کان دیے، ناک دی، زبان دی، جسم دیا. آج ہم اس صحیح سالم، پوچھو اس جسم کی قدر جو اپاہج ہیں، جا کر پوچھو اس جسم کی قدر جو رینگتے ہیں زمین پر. پوچھو اس صحت کی قدر جو آج اسپتالوں کے اندر آئی سی یو میں داخل ہیں. پوچھے جا کر اس نعمت کی قدر ان لوگوں سے کہ جن کے پاس ہاتھ نہیں ہے، آنکھیں نہیں ہیں، کان نہیں ہیں، اور جن کے پاس زبان نہیں ہے، جن کے پاس پاؤں نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے کتنا ہمیں نوازا ہے. جس نے نوازا ہے اسی کا حکم ہے، اس لیے ہم اس کے حکم کی تابعداری میں اسی کی عبادت کرتے ہیں. وَأَنْ أَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا. اے میرے حبیب ان سے کہہ دو کہ اللہ نے مجھے حکم دیا ہے کہ میں اپنے رخ کو سیدھا رکھوں اس دین کی طرف. حنیف کہتے ہیں ایک طرف ہو جانا، سب سے کٹ کر ایک طرف ہو جانا. ہم سب سے کٹ کر ایک دین کی طرف اپنے رخ کو کر لیں. اور کس دین کی طرف؟ اس دین کی طرف جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے ہیں. اس دین کی طرف ادھر ادھر نہ بھٹکو، ادھر ادھر نہ دیکھو، ادھر ادھر منہ نہ مارو. اس دین کی تابعدار ہو جاؤ اور اس کی طرف اپنا رخ کر لو. اللہ تعالیٰ آسانیاں پیدا کرتا چلا جائے گا. اللہ رب العزت راستے کھولتا چلا جائے گا. کس دین کی طرف؟ اس دین کی طرف جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے ہیں. وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُشْرِكِينَ. اللہ نے مجھے حکم دیا ہے کہ مشرکوں میں سے نہ ہو جانا. نانا میں شرک کرنے والوں میں سے نہ ہوں گا. میں دین حنیف پر ثابت قدم رہوں گا. وَلَا تَدْعُ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنفَعُكَ وَلَا يَضُرُّكَ. بنیادی مضمون، آج کے مضمون کا بنیادی نقطہ. وَلَا تَدْعُ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنفَعُكَ وَلَا يَضُرُّكَ. میرے دوستو، یہ وہ باتیں ہیں کہ جو ہم زبانی یاد رکھ سکتے ہیں.
کوئی لمبی چوڑی تقریر نہیں ہے. ہم ان باتوں کو زبانی یاد رکھ سکتے ہیں اور گھر میں جا کر اس کا مذاکرہ کر سکتے ہیں. آپ اپنی اولاد کو اس نہج پر، آپ کی اولاد چھوٹی ہے نا، آپ اس جگہ پر اپنی اولاد کو کنٹرول کر سکتے ہیں، سکھا سکتے ہیں کہ بیٹا وَلَا تَدْعُ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنْفَعُكَ وَلَا يَضُرُّكَ، اللہ کے سوا اس کو کبھی نہ پکارنا جو نہ نفع دے سکتا ہے نہ نقصان پہنچا سکتا ہے. نفع اور نقصان پہنچانے والی ذات کون سی ہے؟ اللہ کی. اس کو نہ پکارنا. جو مکھی تو بنانے پہ قادر، تو کیا مکھی اڑ جائے تو اس کو پکڑنے پر بھی قادر نہیں ہے. اس کو تم پکارتے ہو، نانا کبھی اس کو نہ پکارنا اگر کامیابی چاہتے ہو. وَلَا تَدْعُ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنْفَعُكَ وَلَا يَضُرُّكَ فَإِنْ فَعَلْتَ فَإِنَّكَ إِذًا مِّنَ الظَّالِمِينَ. اللہ تعالیٰ اپنے حبیب کو کہہ رہا ہے اگر تم نے بالفرض والمحال ایسا کر بیٹھے تو تمہارا شمار بھی ظالموں میں ہوگا. اگر اللہ کے سوا کسی کو پکارا اس نیت کے ساتھ کہ یہ نفع دے سکتا ہے یا نقصان پہنچا سکتا ہے، اس نیت سے اگر کسی نے پکارا تو یاد رکھ لیں کہ اس کا شمار ظالموں میں ہوگا. اس کا شمار ظالموں میں ہوگا. وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ. اگر اللہ تمہیں کوئی تکلیف پہنچا دے، وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ، اگر اللہ تکلیف پہنچانے کا ارادہ کر لے یا تمہیں کوئی تکلیف پہنچا دے، فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ، پھر دنیا کے اندر کوئی نہیں ہے اس کے علاوہ جو اس تکلیف کو کھول سکے. آسان الفاظ کے اندر یوں سمجھے کہ اگر اللہ کسی کو تکلیف پہنچانا چاہے تو دنیا کے اندر کوئی شخص ایسا نہیں ہے، کوئی طاقت ایسی نہیں ہے کہ اس کو اس طاقت سے، اس تکلیف سے بچا سکے. کوئی نہیں ہے دنیا کے اندر. اگر کوئی بندہ کسی کو تکلیف پہنچانا چاہے اور رب کے ہاں یہ منظور ہو کہ اس کو تکلیف نہیں پہنچنی، تو ساری دنیا مل جائے نا، وہ تکلیف پہنچانے کے اسباب اکٹھے کریں گے، رب تعالیٰ ان تکالیف کے اسباب میں سے راحت نکال دے گا. راحت نکال دے گا. آپ کسی کو حقیر کرنا چاہیں گے، رب اسے عزت دینا چاہتا ہے. آپ حقارت کے اسباب قائم کرتے ہیں، رب تعالیٰ حقارت کے اسباب میں سے عزت نکال دیتا ہے. ساری دنیا مل کر اگر کسی کو عزت پہنچانا چاہے اور رب کے ہاں مقدر یہ ہو کہ اس نے ذلیل ہونا ہے، ساری دنیا عزت کے اسباب قائم کرے گی، رب تعالیٰ عزت کے اسباب میں سے ذلت کو نکال کے دکھا دے گا. وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ وَإِن يُرِدْكَ بِخَيْرٍ فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ. اور اگر وہ تمہیں کوئی بھلائی پہنچانے کا ارادہ کر لے تو کوئی نہیں ہے جو اس کے فضل کو پھیر دے. کوئی نہیں ہے. رب تعالیٰ کسی کو آسانی پہنچانا چاہے، کسی کو راحت پہنچانا چاہے، کسی کو خوشی دینا چاہے، تو کوئی دنیا کے اندر ایسی طاقت نہیں ہے کہ رب تعالیٰ کی دی ہوئی رحمت کو وہ موڑ سکے، اس کے فضل کو موڑ سکے. یصیب بہ من یشاء من عبادی، وہ اپنا فضل اپنے بندوں میں سے جس کو چاہتا ہے عطا کر دیتا ہے. یصیب بہ من یشاء من عبادی، یہ اللہ کا فضل مانگا کریں. جسے یہ مل گیا اسے سب کچھ مل گیا. قیامت کے دن کوئی بندہ اپنے اعمال کے بلبوتے پہ جنت میں داخل نہیں ہوگا، یاد رکھیں. کوئی کہے جی میں تو ساری زندگی بس درس سنتا رہا، میں درس دیتا رہا، میں نمازیں پڑھتا رہا، میں نماز پڑھاتا رہا، میں حج اور عمرے کرتا رہا، میں صدقہ و خیرات کرتا رہا، میں اعمال کے بلبوتے پر جنت میں داخل ہو جاؤں گا، ایسا نہیں ہے. جنت کے اندر اگر داخلے کی منظوری ہوگی تو وہ اللہ کے فضل سے ہوگی. ہر حال میں اللہ کا فضل مانگا کریں، اللہ کا فضل مانگا کریں. اور اللہ کہتا ہے میرا فضل وسیع ہے. یصیب بہ من یشاء من عبادی، میں اپنے بندوں میں سے جسے چاہے
فضل عطا کر دیتا ہوں. وَهُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ، اس لیے کہ وہ بہت بخشنے والا اور مہربان ہے، وہ بہت بخشنے والا اور مہربان ہے. قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جَاءَكُمُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكُمْ، اے میرے حبیب آپ کہہ دیجئے کہ اے لوگو، حق تمہارے پاس آ پہنچا ہے، حق تمہارے پاس آ پہنچا ہے. یہاں حق سے کیا مراد ہے؟ قرآن. قرآن یہ ضابطہ حیات ہے، یہ ضابطہ حیات ہے، اس کے علاوہ کوئی اور چیز نہیں ہے. الحمد کی الف سے لے کر والناس کی سین تک یہ قرآن ضابطہ حیات ہے، یہ حق ہے. رب کہتا ہے یہ حق تمہارے پاس آ پہنچا ہے. فَمَنِ اهْتَدَىٰ فَإِنَّمَا يَهْتَدِي لِنَفْسِهِ. اب حق کو سامنے دیکھتے ہوئے جو شخص ہدایت پا جاتا ہے نا، در حقیقت اس ہدایت پا جانے میں اس کا اپنا ہی نفع ہے، اس کا اپنا ہی نفع ہے. جسے ہدایت مل گئی اس کا اپنا فائدہ ہے. آپ نے نماز پڑھی آپ کا اپنا فائدہ ہے، آپ درس قرآن میں بیٹھے آپ کا اپنا فائدہ ہے، آپ نیک کام کرتے ہیں آپ کا اپنا فائدہ ہے، آپ کسی مسکین کی مدد کر دیتے ہیں آپ کا اپنا فائدہ ہے، آپ کسی کو اچھا بول دیتے ہیں یہ آپ کا اپنا فائدہ ہے. کیسا فائدہ؟ کہ ان اعمال کے بدلے میں اللہ آپ کے لیے جنت کو مزین کر دیتا ہے. کتنا بڑا فائدہ ہے. ہم نیک اعمال کرتے ہیں، ہمارے جسم کو اگر نیک اعمال نہیں کریں گے، برے اعمال کریں گے، یہ جسم کو تکلیف ہوگی، جہنم میں جائے گا، جہنم کی طرف دھکیلا جائے گا، جہنم میں جلے گا. اور اگر ہم نیک اعمال کریں گے تو یہی جسم جو ہے جنت کے بالا خانوں کی سیریں کرے گا، جنت کے مخمور اور جنت کے پرسکون لمحات سے یہ جسم مستفیض ہوگا. تو کس کا فائدہ ہے؟ اپنا فائدہ ہے نا. قرآن سے جس نے فائدہ اٹھا لیا، اس حق سے جس نے فائدہ اٹھا لیا، وہ اس کا کسی پر احسان نہیں ہے. یوں نہ سمجھنا کہ ہم مسلمان ہو جائیں گے. یاد رکھیں ساری کی ساری انسانیت کلمہ پڑھنا چھوڑ دے، رب کی کبریائی میں ذرہ برابر کمی نہیں آئے گی. اور سارے کے سارے سجدہ ریز ہو جائیں، رب کی کبریائی میں ذرہ برابر اضافہ نہیں ہوگا. یہ اعمال کا کرنا اور اعمال سے محبت اور شاعر اسلام سے محبت اور قرآن سے محبت، اللہ والوں سے محبت، اللہ کے حکموں سے محبت، نبی کی سنتوں سے محبت، نبی کے صحابہ سے محبت، یا اولیاء کرام سے محبت، علماء کرام سے محبت، ان تمام اعمال کے اندر در حقیقت اگر دیکھا جائے تو میرا اپنا فائدہ ہے. اس دنیا کے اندر ہر بندہ اپنے فائدے کی سوچتا ہے نا، ہر بندہ اپنے فائدے کی سوچتا ہے. کوئی بندہ اپنے نقصان کی نہیں سوچتا، فائدے کی سوچتا ہے. کاروبار کروں میں، یہ کون سا کاروبار کروں، دیکھتا ہے کہ کس میں نفع ہے، کون سی ملازمت کروں کس میں نفع ہے. کیا آج تک کسی نے دیکھا کہ وہ بندہ کہے کہ میں وہ کاروبار کروں گا جس میں مجھے نقصان ہو، میں وہ تجارت کروں گا جس میں مجھے نقصان ہو. نقصان کے بارے میں کوئی انسان سوچتا نہیں ہے، فائدے ہی کی سوچتا ہے. اے اللہ کے بندے تو مختصر فائدے کی سوچتا ہے، تو اس فائدے کی سوچتا ہے جسے فنا ہے، اس فائدے کی کیوں نہیں سوچتا جسے بقا ہی بقا ہے. تو اس فائدے کی سوچتا ہے جو زندگی کے 10 گھنٹے کا 14 گھنٹے کا دن ہے، اس دن تجھے فائدہ دے گا. اس دن کے بارے میں، فائدے کے بارے میں کیوں نہیں سوچتا جو 50,000 سال کا ایک دن ہوگا. اس فائدے کے بارے میں سوچ. اور وہ کس کو فائدہ پہنچائے گا وہ دن، اور اس دن کس کو فائدہ ہوگا؟ اسے ہی فائدہ ہوگا کہ جسے ہدایت مل گئی. اور ہدایت کسے ملے گی؟ کہ جس نے اس قرآن کی طرف دیکھا. وَمَنْ ضَلَّ فَإِنَّمَا يَضِلُّ عَلَيْهَا. اور جو گمراہی اختیار کرے گا اس کی گمراہی کا نقصان خود اسی کو پہنچے گا. جو گناہ کرے گا گناہ کا نقصان اسے ہی ہوگا. ہم مسلمان ہیں اور ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ ہر بندے کو اپنے اعمال کا خود جواب دہ ہونا پڑے گا. وہ عیسائی کہتے ہیں، وہ یہودی کہتے ہیں کہ ہمارے بڑوں نے ہمارے گناہوں کا کفارہ ادا کر دیا. نا وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ. قیامت کے دن کوئی کسی کا بوجھ نہیں اٹھائے گا، ہر بندے کو اپنا. اور دنیا کے اندر اللہ تعالیٰ لَهَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا اكْتَسَبَتْ، اللہ تعالیٰ کسی کی طاقت سے زیادہ اس پر بوجھ بھی نہیں ڈالتا. یہ بھی یاد رکھیں. جتنے بندے کی استطاعت ہے اتنا اس کے اوپر احکامات لاگو ہوتے ہیں. لا اکراہ فی الدین، دین میں جبر کوئی نہیں ہے. جتنی
آپ صحت مند ہیں، آپ کھڑے ہو کر نماز پڑھیں. آپ صحت مند نہیں ہیں، معذور ہیں، آپ بیٹھ کر نماز پڑھیں. آپ بیٹھ کر نماز نہیں پڑھ سکتے، آپ لیٹ کر نماز پڑھیں. آپ لیٹ کر نماز نہیں پڑھ سکتے، آپ اشارے سے نماز پڑھیں. یہ ہے لا اکراہ فی الدین کے دین میں جبر کوئی نہیں ہے. دین میں جبر کوئی نہیں ہے. آپ صاحب استطاعت ہیں، زکوٰۃ دیں. صاحب استطاعت نہیں ہے، زکوٰۃ نہ دیں. آپ سے نہیں پوچھا جائے گا زکوٰۃ کیوں نہیں دی. آپ صاحب استطاعت ہیں، حج کریں. صاحب استطاعت نہیں ہے، حج نہ کریں. آپ سے نہیں پوچھا جائے گا حج کیوں نہیں کیا. اگر صاحب استطاعت نہیں ہے، دعا یہ مانگا کرے اللہ اگر میں بھی صاحب استطاعت ہوتا، میں بھی لوگوں کی مدد کرتا، میں بھی زکوٰۃ دیتا. اللہ اگر میں صاحب استطاعت ہوتا، میں بھی حج کرتا. اگر زندگی کے اندر صاحب استطاعت نہ ہوئے، اللہ تعالیٰ ان لوگوں کی فہرست میں آپ کا نام لکھ دیں گے کہ جو صاحب استطاعت تھے. تو کوئی بندہ گمراہی کا جو ارتکاب کرے گا اس کا نقصان اسے خود ہی ہوگا. اسے کسی دوسرے کو اس کا نقصان نہیں اٹھانا پڑے گا، اس کا بوجھ کوئی دوسرا نہیں اٹھائے گا. وما انا علیکم بوکیل، اور میں تمہارے کاموں کا ذمہ دار نہیں ہوں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اے میرے حبیب اب کہہ دو کہ میں تمہارے کاموں کا ذمہ دار نہیں ہوں. میرا کام ہے دعوت و تبلیغ کرنا. میرا کام تھا آپ تک پیغام کو پہنچا دینا، سو میں نے پہنچا دیا. اب میں آپ کے اعمال کا ذمہ دار نہیں ہوں. وَاتَّبِعْ مَا يُوحَىٰ إِلَيْكَ وَاصْبِرْ حَتَّىٰ يَحْكُمَ اللَّهُ، اور جو تمہارے پاس وحی بھیجی جا رہی ہے نا تم اس کی اتباع کرو. وَاصْبِرْ، اور صبر کرو. حَتَّىٰ يَحْكُمَ اللَّهُ، یہاں تک کہ اللہ کوئی فیصلہ کر دے. موجودہ معاشرے کی میں بات کر رہا ہوں. ایک بندہ دین پہ چلنا چاہتا ہے، رشتہ دار آڑے آ جاتے ہیں، دوست احباب آڑے آ جاتے ہیں. مثال کے طور پر ایک نوجوان ہے، وہ سنت رسول اپنے چہرے پہ سجانا چاہتا ہے. اس کا ارادہ ہے کہ میں اپنے چہرے پہ سنت رسول رکھوں، یہ میرے نبی کی سنت ہے، اور یہ وہ سنت ہے جو قبر میں میرے ساتھ جائے گی. اب معاشرہ آڑے آ جاتا ہے، کہیں بہن بھائی آڑے آ جاتے ہیں، کہیں دوست احباب، یار ابھی تیری عمر ہے، ابھی تیری عمر ہے، ابھی تو نے داڑھی کیوں رکھ لی. اس کے لیے خوشخبری یہ ہے کہ وہ داڑھی رکھ کر صبر کر لے. وَاصْبِرْ، صبر کرے. حَتَّىٰ يَحْكُمَ اللَّهُ، یہاں تک کہ اللہ اپنا فیصلہ کر دے. یہاں فیصلے سے مراد کیا ہے؟ تم صبر کرو. إِنَّمَا يُوَفَّى الصَّابِرُونَ أَجْرَهُمْ بِغَيْرِ حِسَاب، اللہ صبر کرنے والوں کو بغیر حساب کتاب کے عطا کرے گا. کسی کے بارے میں نہیں کہا نمازیں پڑھنے والوں کو بغیر حساب کتاب کے دوں گا، قرآن پڑھنے والوں کو بغیر حساب کتاب کے دوں گا، حج کرنے والوں کو بغیر حساب کتاب کے دوں گا. نہیں، صبر کرنے والوں کو. انما یوفی الصابرون اجرهم بغیر حساب، اللہ کہتا ہے میں صبر کرنے والوں کو بغیر حساب کتاب کے دوں گا. بہت ساری زندگی کے اور معاملات ہیں جو ہم کرنا چاہتے ہیں. دین کا معاملہ ہمیں پتہ ہے کہ دین یہ کہتا ہے، ہم دین پر چلنا چاہتے ہیں، لیکن برادری، معاشرہ، علاقہ، قوم، قبیلہ آڑے آ جاتا ہے، ہم اس کے پیچھے بھاگ جاتے ہیں. اللہ کے بندو اس کے پیچھے نہ بھاگو، دین کے پیچھے بھاگو. صبر کر لو، صبر کر لو، صبر کر لو. اللہ کہتا ہے میں تمہیں بغیر حساب کتاب کے دوں گا. حتیٰ یحکم اللہ، یہاں تک کہ فیصلہ آ جائے. اس فیصلے سے قیامت مراد ہے، اور قیامت برپا ہوگی تو اللہ تعالیٰ بغیر حساب کتاب کے صبر کرنے والوں کو عطا کرے گا. وَهُوَ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ وَهُوَ خَيْرُ الْحَاكِمِينَ، اور اللہ تعالیٰ بہترین فیصلہ کرنے والا ہے. تو اس پورے رکوع کا جو آج آپ حضرات نے مفہوم سمجھا وہ یہی ہے کہ جو بھی حالات ہوں، کسی حال میں بھی اللہ کے سوا کسی کو نہیں پکارنا، اس لیے کہ نفع اور نقصان کا مالک کون ہے؟ اللہ. تکلیف رب پہنچانا چاہے کوئی دور نہیں کر سکتا، خوشی رب دینا چاہے تو کوئی چھین نہیں سکتا. اور اسی پر صبر کرتے ہوئے زندگی گزارو، اسی پر صبر کرتے ہوئے زندگی گزارو. اللہ کا وعدہ ہے کہ میں بغیر حساب کتاب کے تمہیں عطا کروں گا. اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق نصیب فرما دے.